مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادے ہیں، 2,00,000 روپے کا جوڑا سل کے آتا ہے یمن سے، ہر ہفتے ایک جوڑا سل کے آتا ہے، شہزادہ ہے، ناز و نخروں میں پلا ہوا ہے، محل میں رہتا ہے۔ مصعب کے والد کا بچپن میں انتقال ہو گیا، کروڑوں پتی آدمی تھا، چچا گھر میں ہے، ماں گھر میں اور رشتہ دار گھر میں۔ مصعب کو اتنا کپڑوں کا شوق ہے کہ یمن سے اس کے لیے ریشم کے کپڑے سل کے آتے ہیں۔ اچانک مصعب کی ایک دن محمد رسول اللہ سے ملاقات ہو گئی، پیارے محمد رسول اللہ سے پیار ہو گیا، محمد رسول اللہ سے وفاداری کا اعلان کر دیا، محمد رسول اللہ سے عشق کا اعلان کر دیا۔ مصعب نے گھر آ کے کہا اماں میں مسلمان ہو گیا۔ چچا کو پتہ لگا کہ تو مسلمان ہو گیا، وہ کہنے لگا سن لے، اگر تو ایمان لے آیا ہے تو تیرے باپ کے مال پر آج کے بعد کوئی حق نہیں ہوگا۔ چچا کا خیال تھا کہ یہ تو اے سی میں سوتا ہے، بہترین گاڑیوں میں کجاوے لگا کے اونٹوں کے اوپر اس کے آگے پیچھے غلام پھرتے ہیں، ریشم کے کپڑے پہنتا ہے، بہترین کھانے کھاتا ہے۔ جب اس کو میں یہ کہوں گا نا تیرے باپ کے مال میں تیری آج سے کوئی حصہ داری نہیں ہے، یہ فوراً محمد رسول اللہ سے نعوذ باللہ بغاوت کا اعلان کرے گا اور یہ کہے گا چچا مجھے تو دولت پسند ہے، مجھے تو آپ پسند ہیں، قربان جاؤں مصعب بن عمیر پہ۔ وہ فرمانے لگے چچا تیری غلط فہمی ہے، جنہوں نے محمد رسول اللہ سے وفاداری کا اعلان کر دیا ان کو دولت اس وفاداری سے روک نہیں سکتی ہے۔ مصعب بن عمیر کے چچا کو غصہ آیا، جائیداد سے تو بے دخل ہو ہی گیا تھا، اس وقت کون سا قانون تھا، بس زبان سے کہہ دیا چلا جا، لیکن جب چلنے لگے کہ رک جا، جیبیں خالی کر کے آئے، ان میں جیبوں میں سے جو سامان تھا وہ نکلوا لیا، پھر چلنے لگے، چچا کو پھر غصہ آیا، رک جا یہ کپڑے اتار، یہ ہمارے پیسوں کے پہنے ہوئے ہیں۔ مصعب بن عمیر کو علف ننگا کر دیا گیا، پڑھیے امام بخاری کی تاریخ، اور پورے بغیر کپڑوں کے چچا نے ان کو کوٹھی سے باہر نکالا ہے، کیونکہ تو محمد الرسول اللہ کے پیچھے چل پڑا۔ مصعب بنا کپڑوں کے اپنی ماں کے پاس پہنچے، ماں نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، بیٹا کیا بات ہو گئی، یہ کیسے ہو گیا آپ بنا لباس کے آئے ہیں؟ کہ اماں پیدا بھی تو بنا لباس کے ہوا تھا، آج چچا نے میرے کپڑے اتروا دیے کہ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میں شرمندگی کے لحاظ سے محمد رسول اللہ کو چھوڑ دوں۔ اماں جب میں پیدا ہوا تھا تو نے میرے لنگوٹ باندھا تھا، اماں آج بھی تو کپڑے تو ہی دے گی۔ ماں نے اپنے عورتوں والے 2 جوڑے دیے، مصعب عورتوں والے کپڑے پہن کے محمد الرسول اللہ کے دربار میں پہنچے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، فرمایا یا رسول اللہ آپ کے لیے ساری دولت کو ٹکرا کے آیا ہوں، یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی مصعب کو محمد الرسول اللہ سے علیحدہ کر دے گا۔ جنگ کا موقع ہے، سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے، دشمن ایک طرف سے تیر برسا رہا ہے، ابو دجانہ محمد الرسول اللہ کی طرف سینہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ پڑھو تو صحیح امام بخاری کو، ابو دجانہ کی ساری کمر، ساری پیٹھ، سارے بازو تیروں سے چھلنی ہو گئے ہیں، لیکن وہ ڈھال تب تک کھڑی رہی جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باحفاظت وہاں سے چلے نہیں گئے۔ کسی نے پوچھا دجانہ کیا بات ہو گئی، تم تو لوہے کی ڈھال لا سکتے تھے؟ فرمایا کیا میرے لیے خوش قسمتی نہیں ہوگی کہ میرا جسم ہو محمد رسول اللہ کی جان کی حفاظت میں اس کو زخمی اور شہید کر دیا جائے، تو اس سے بڑی بات ابو دجانہ کے لیے ہو کیا سکتی ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ کے چچا ہیں، مکے میں رواج ہے سود لینے کا، اسلام نے ابتدا میں نہیں چند دنوں بعد سود حرام کی جب آیت نازل ہوئی تو حضرت عباس کا اتنا بڑا کاروبار تھا سود کا کہ رات کو آیت نازل ہوئی سود کی کہ آج کے بعد سود لینا حرام ہے، آج کے بعد یہ لوگوں کا خون چوسنا حرام کر دیا۔ کسی نے حضرت عباس کو بتایا کہ سود لینا حرام ہو گیا، آیت نازل ہو گئی ہے، اور جب صبح کو جبکہ 1 تاریخ تھی 2 کروڑ روپیہ اس وقت کے لحاظ سے 2 کروڑ روپیہ ماہنامہ سود
موصول ہوتا تھا محمد رسول اللہ کے پاس گئے, یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا چچا حکم کیا ہے؟ لوگوں کے لیے بعد میں ہے, اپنوں کے لیے پہلے ہے. جس کو رسول اللہ نے, جس کو اللہ نے حرام کر دیا اب وہ حلال ہو نہیں سکتا. عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نہیں کہا کہ آپ نے میرا 2 کروڑ روپیہ ضائع ہو جائے گا, نہیں. فرمایا آپ میرے بھتیجے ضرور ہیں لیکن آپ امام الانبیاء ہیں, میرے آقا ہیں, اور میں آپ کا غلام ہوں. جس طرح آپ کہیں گے اسی طرح زندگی گزاری جائے گی. سارے کا سارا سود کا مال جو ہے اس کو ضائع کرنے کا حکم جاری فرما دیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور نام آنے سے ایک واقعہ یاد آیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے نا, تو جو بھی بندہ خلیفہ بنتا تھا مسجد نبوی کو بڑا کرتا تھا, کیونکہ دنوں دن اسلام کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی تھی. تو حضرت عباس کا گھر بھی مسجد نبوی کے ساتھ تھا, اور جب حضرت عمر کا دور آیا حضرت عباس کا گھر مسجد نبوی کے فرنٹ پر آ چکا تھا. بارش ہوتی تھی نا تو پرنالے میں سے پانی گرتا تھا, لوگوں کے کپڑے خراب ہو جاتے تھے, کیونکہ اس دور میں چھتیں گارے کی بنائی جاتی تھی. آج بھی کوئی لوگ گاؤں دیہات میں پرانے لوگ رہتے ہوں, جو چھت بنائی جاتی ہے پرانی وہ مٹی کو لیپ کے بنائی جاتی ہے. تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کا جو پانی کا پتلانہ لگا ہوا تھا, خانہ کعبہ میں آپ نے دیکھا ہوگا جو جوار رحمت لگا ہوا ہے پرانے اسٹائل کا, اسی طرح پہلے لگے ہوئے ہوتے تھے. تو پانی جب گرتا تھا تو سڑک سے جو نمازی گزرتے تھے ان کے کپڑوں پہ چھینٹے پڑتے تھے. کسی نے حضرت عمر سے کہا, بڑے سخت حاکم تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اتنے سخت تھے مکے کے گورنر سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے باہر ایک چبوترا بنوا لیا کہ لوگوں سے بیٹھ کے بات چیتیں کرنی ہے. ان کی کارپوریشن کی بات سنو. سیدنا عمر فاروق خلیفہ تھے اور جس نے چبوترا بنایا وہ گورنر ہے, مکے کا حکمران ہے. پھر بھی بلال کو بھیجا کہ جاؤ مزدور لے کے جاؤ, اس چبوترے کو توڑ کے آؤ, کیونکہ راہداریوں کے اندر محمد رسول اللہ کا حکم ہے کہ انکروچمنٹ ہو نہیں سکتی ہے. اب کسی نے جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ بہت بڑے بادشاہ بنے پھرتے ہو, بہت بڑے خلیفہ بنے پھرتے ہو, وہ رسول اللہ کے چچا جو ہے نا ان کے گھر کا جو پرنالہ ہے, بارش گرنے کا جو پانی گرنے کا راستہ ہے, وہ جو پائپ ہے وہ ایسے لگی ہوئی ہے کہ سب کے کپڑے خراب ہوتے ہیں. فرمایا اچھا یہ بات ہے, جاؤ جا کے اکھاڑ دو اس کو. کس کے بارے میں حکم دے رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ کے چچا کے گھر کے بارے میں. اور فرمایا ساتھ میں یہ بھی کہنا کہ چھت کے 4 کونے ہوتے ہیں تو اس کو اکھاڑ کے کسی اور کونے میں لگا لو. اب وہ جب کارپوریشن والے گئے انہوں نے جا کے وہ پرنالہ اکھاڑ دیا, اس پائپ کو نکال دیا وہاں سے. تو لوگوں نے حضرت عباس کو کہا کہ حضرت وہ جو آپ کے گھر کا ہی پرنالہ نکال دیا. فرمایا کوئی بات نہیں, شام تک بتاتا ہوں تمہیں میں, کوئی پریشان نہ ہو, کوئی بات نہیں. پھر کیا ہوا, نکال دیا. خلیفہ نے کہا ہے نا, اسی نے تو نکالا ہے. اب جب ظہر کی نماز ہوئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پتہ ہی تھا کہ میں نے وہ اکھڑوایا ہے. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد میں پہنچے. نماز ہوئی تو رسول اللہ کے چچا نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ آپ نے آدمی بھیجے پرنالہ اکھڑوا دیا, کوئی ذکر نہیں کیا. خود ہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو آپ کے گھر کا پرنالہ تھا نا وہ میں نے اکھڑوا دیا ہے, نمازیوں پر چھینٹے پڑتے تھے پانی کے. تو سنیں رسول اللہ کے چچا نے کیا کہا. فرمایا عمر یہ پتہ مجھے بھی تھا کہ جب وہ پرنالہ میں پانی بارش کا آتا ہے تو لوگوں کے اوپر چھینٹے پڑتے ہیں. مجھے بھی اس بات, تم کیا سمجھتے ہو مجھے پتہ نہیں ہے کہ اب میرا گھر مسجد نبوی کی باہر کی شاہراہ پہ آ گیا, سامنے کے سارے مکان جو ہیں مسجد میں شامل ہو چکے ہیں. تم نے کیا سمجھا مجھے پتہ نہیں ہے. لیکن عمر یار بات یہ نہیں تھی, بات یہ تھی میرا گھر بن رہا تھا, میرے گھر کی چھت پڑ رہی تھی, پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ ایک دن اچانک گزرے اور مجھے دیکھا, چچا کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا بھتیجے اپنے گھر کی چھت بنا رہا ہوں. اور چچا میں بھی کچھ کام کر دوں, میرا بھی دل چاہتا ہے میں آپ کی مدد کروں. تو پیارے پیغمبر نے اپنے ہاتھ کے ساتھ وہ پانی کا پرنالہ محمد رسول اللہ نے لگایا تھا, اس لیے عباس نے اس کو نہیں اکھاڑا.